بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب لأحدکم ما لم يعجل فیقول قد دعوت فلم یستجب لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے میں جو ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہے وہ ہماری عجلت پسندی ہے، ہماری عاجلانہ طبیعت ہے۔ جب انسان دعا کرنے کے بعد فوراً یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے اور میری مرضی کے مطابق میرا کام ہو جائے تو یہ اللہ رب العزت کے دربار میں بے ادبی ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے بچھڑ گئے، گم ہو گئے، وہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہے، بچپن میں جدا ہوئے تھے اور جوانی کہولت کی عمر میں جا کے جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑھاپا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال کی عمر میں نبی بن کر اس کے بعد مصر کے امیر بن کے بادشاہ بن کے جب ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار چکے تب اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک طویل عرصے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی بیٹے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے کے بعد ان کی دعا قبول کی اور ان کو بیٹا عطا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دعا اتنے لمبے عرصے کے بعد قبول ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے وہ اس لیے کہ ہمارا یہ ذہن بنے، ہماری یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو کہ دعا کرنے کے بعد جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بس اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ہمارا کام صرف یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں۔ اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اس گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق سوچ پیدا کریں کہ بس ہم نے دعا کی ہے، آج ہم نے دعا کی اور کل کو ہماری دعا قبول ہو جائے اور جن شرائط کے ساتھ مانگی ہے ان شرائط کے ساتھ قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور اس کے اندر صبر ہو، اس کے اندر حوصلہ ہو، اس کے اندر برداشت ہو، اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی رہنے کا جذبہ اس کے اندر پایا جائے، تب اللہ رب العزت دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو دعاؤں کی قبولیت میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور اس میں جلد بازی کی نیت ہوتی ہے اور جذبہ ہمارا جلد بازی کا ہوتا ہے اور ہم گویا کہ خدا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو پابند بناتے ہیں اس بات کے کہ بس ہماری مرضی کے مطابق ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے اور قبولیت کی امید رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔